ہم نے اپنے ماں باپ سے کہا آپ کو ڈاکو قاتل شرابی آ جائے ہماری شادی کر دو، مزید ہم سے صبر نہیں ہو سکتا۔ مولانا صفوان فاروقی ماشاءاللہ آپ کے جید عالم ہیں، آج یہاں ماشاءاللہ جمعہ کا خطاب فرمایا انہوں نے، تو یہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سید بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی اور برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے بڑے پیمانے پر دین کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے رضا کے مطابق دین کی خدمت لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں سے، ابابیلوں سے، کیڑوں مکوڑوں سے، ہدہد سے کام لیا۔ ہدہد نے پورے قوم کی ہدایت کا ذریعہ، پورے ملک کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا ہے جی۔ اللہ قادر ہے، جس سے چاہے کام لے لے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ اللہ ہمیں صاف دھمکی دے رہا ہے، اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، تم ٹھیک نہیں چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے وَیَأْتِی بِآخَرِین، اوروں کو لے آئے گا۔ تو اس لیے ہم اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، اللہ ہم سے کام لے لے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، تو احسان مت کر کے بادشاہ کی خدمت کر رہا، وہ یہ تو بادشاہ کا احسان ہے، وہ تیرے سے کام لے رہا، وہ تیرے سے اپنی نوکری لے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہے جی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اشاعت کے لیے، سربلندی کے لیے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چاہت کو خود اپناتے ہوئے ساری دنیا میں پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم چلے جائیں دنیا سے لیکن مرتے ہی مر کھپ نہ جائیں، اللہ کرے ہمارے ذریعے، ہمارے چلائے ہوئے سلسلے قیامت تک خیروں کے سلسلے اللہ ہم سے کام لے لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی مرتے ہی نامہ اعمال قیامت میں نہیں ملے گا، قبر میں نہیں ملے گا، نامہ اعمال قبر میں مل جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں جو آتا ہے نا، پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، تو بھئی اب پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو فوراً قبر میں نامہ اعمال مل جانا چاہیے تاکہ حساب کتاب ہو جائے اس کا، لیکن اس کا نامہ اعمال قیامت تک مؤخر کیے جا رہا۔ بھئی قیامت کو نامہ اعمال ملے گا۔ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں جی، یہ کہیں پڑھا نہیں ہے، ایسے اپنے قیاس آرائی ہے، بھئی ابھی تو اس کا نامہ اعمال قیامت تک وہ کھلا رہے گا۔ اس نے خیر کے سلسلے چلائے تو بھی، شر کے سلسلے چلائے تو بھی اس میں لکھے جائیں گے۔ تو وہ قیامت تک من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جو اچھائی کا کام شروع کرے گا اس کو خود اپنے اچھا وہ کام کرنے کا اور آگے اس کے سلسلے چلانے کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ ومن سن سنتا سیئتا، اور جو برا کام شروع کرے گا فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا، اس کو خود اپنے برا کام شروع کرنے کا اور اس کو آگے سلسلے چلانے کے ذریعے جتنا برائی کے کام وجود میں آئیں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مفتاحا للخیر بنا دے، خیر کی چابی بنا دے، مغلاقا للشر بنا دے، شر کے لیے تالا بنا دے۔ ہمارے ذریعے خیر کے سلسلے چل رہے ہوں، صرف اپنے اس گاؤں میں نہیں، اس شہر میں نہیں، اس ملک میں نہیں، پوری دنیا میں، صرف موجودہ دنیا کے انسانوں میں نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں میں اور قیامت تک آنے والے زمانوں میں ہمارے چلائے ہوئے خیر کے سلسلے اللہ کرے چلتے رہیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنتے رہیں۔ الحمدللہ اسی سلسلے میں آج میں آیا نہیں، لایا گیا ہوں میں، یعنی بہت ناممکن ہوتا ہے ایسے لاہور سے اچانک نکلنا، اللہ کی طرف سے آج ہی ان حضرات کا وہ ہمارے پوسٹر پہ نظر پڑنا اور آج ہی انہوں نے مجھے بلانا، اور قدرتی میں ادھر قریب آیا ہوا تھا۔ آج ہی الحمدللہ ہمارے اس میگزین کو پڑھنے والے الحمدللہ میگزین میں الحمدللہ ہم نکاح آسان تحریک کے ذریعے مختلف نکاح کو آسان کرنے کی باتیں بناتے، یعنی اس میں شائع کرتے رہتے تھے۔ تو وہ ماشاءاللہ فیملی پہلے ہی سلیم الطبع تھی، ماشاءاللہ پہلے ہی ان کا دینی مزاج تھا، لیکن اس کو پڑھ کے ماشاءاللہ مزید انہوں نے عزم مصمم کر لیا کہ اپنے بچیوں کی شادیاں جلدی کر دیں۔ تو الحمدللہ پچھلے سال ان کی ایک بیٹی کا نکاح ہوا، 2 دن کے اندر بات چلی اور نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہوگی بغیر جہیز کے الحمدللہ۔ آج پھر رخصتی ہم کروا کے آئے ہیں آپ کے قریب ہی، ابھی پچھلے 2-4 دن پہلے نکاح ہوا ہے جی، یعنی لڑکا لڑکی دیکھنے کے لیے ہم لڑکے کے ساتھ آئے،
لڑکی انہوں نے دیکھی، اور دیکھنے کے بعد جب وہ اوپر سے نیچے آئے، ہیں جی اوپر گھر ہے تو نیچے آئے، میں نے پوچھا ہاں جی کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ قبول ہے، ہمیں پسند ہے۔ تو وہیں میں نے نکاح شروع کر دیا، خطبہ شروع کر دیا، اور میں نے ہیں جی پہلے کچھ ہلکی پھلکی بات چلی ہوئی تھی کہ اتنا مہر ہونا چاہیے، تو میں نے اسی مہر کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے خطبہ شروع کر دیا۔ جیسے میری عادت ہے، بہت سارے لوگ ہمارے پاس اس سلسلے میں آتے ہیں تو ہم خطبہ شروع کر دیتے ہیں، بس جب جوڑ بن گیا اور آپس میں ایک دوسرے نے افہام و تفہیم ہو گیا، اب تاخیر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ مختلف برادریوں کے بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں، تو آپ حضرات سے بھی یہی گزارش ہے، اسی طرح آپ کریں، اسی طرح کریں۔ میرے ماموں جان ابھی تھوڑا عرصہ پہلے، اس لاک ڈاؤن سے چند دن پہلے، مدینہ منورہ میں اللہ کے پاس چلے گئے ہیں جی، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے جب اصل مسجد نبوی میں خوب رونقیں تھیں اور ماشاءاللہ خوب بہاریں تھیں، اسی رونق کے دنوں میں الحمدللہ ان کا جمعرات کو جنازہ ہوا، اور شاید شب جمعہ میں ان کا قبر میں تدفین ہوئی ماشاءاللہ، اور بہت بڑا مجمع ان کے جنازے میں شامل تھا۔ تو وہ جو تھا نا، ان کا بھی یہی مشن ہوتا تھا، یہاں تشریف لاتے پاکستان تو ان کے پوتے نواسوں میں جو بڑے ہو گئے، ہاں بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی، نکاح ایسے پکڑ کے کر دیتے، بس چلو بھائی، اس طرح نکاح کر دیتے، مناسب بس کر کے ایسے کرنا پڑتا ہے، تھوڑا پش کرنا پڑتا ہے، شیطان روکتا رہتا ہے، شیطان خواہ مخواہ رکاوٹیں ڈالتا رہتا ہے، تو ہم اس میں جو ہے نکاح میں تھوڑا سا جلدی کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں رسم و رواج سے پاک کریں، بچے بچیوں کے اوپر ترس کھائیں۔ نوجوان جو بیچارے، جن کو ہیں جی نوجوانوں کو آج کل کے موبائل میں اور رنگ برنگی چیزیں دیکھ کر آگ لگی، آگ۔ مجھے فون آتے ہیں لڑکوں کے بھی، لڑکیاں بھی بعض دفعہ ہمیں فون کر لیتی ہیں، اور وہ سلیم الطبع اور شریف بچیاں ہمیں راستے بتاتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ سے ایسے ملو، ایسے بات چلاؤ، انہیں ہوش ہی نہیں ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہے۔ ہماری عمریں 30 سال ہو گئیں، 35 سال ہو گئیں، اور جو بھی رشتہ آتا ہے اس میں تھوڑا سا کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں، اور جو ہے وہ بیچارے، یعنی ہم نے اپنے لڑکیوں نے مجھے خود بتایا، مجھے وہ الفاظ منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے سچ بتا رہا ہوں، ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے کہا آپ کو ڈاکو قاتل شرابی آ جائے، ہماری شادی کر دو، اور ہمیں مزید ہمیں سے صبر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ کی رضا کے لیے اس سنت کو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو ہم پورا کریں، اس میں تاخیر نہ کریں، اس میں ٹال مٹول نہ کریں۔ سب سے پہلے بچے بچیوں کی شادیاں جلدی کرنا اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی قسم چاہت ہے۔